کہ رب نے محبوب کو کیا کیا دیا اور باقی انبیاء کو کیا ملا۔ آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں یہ بہت بڑی شان ہے، لیکن رب نے اس لحاظ سے جو شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ رب نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ تم نے میرے محبوب پہ درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وہ علماء فرماتے ہیں وہ سجدہ ایک دفعہ تھا، لیکن درود قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہ سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، یہاں درود پڑھنے کی ذمہ داری رب نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات اتنی حسین ہے جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا وہ بھی اصل میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ جی پڑھیے نا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ بھی سجدہ در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تھا جو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی اونچی شان ہے۔ جب آپ کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ اتنی شدید تھی کہ اس آگ کے انتہائی اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کے اس کے اندر گر جاتا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لے گئے وہ آگ گلزار بن گئی۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ کیا بن گئی وہ آگ؟ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ جو پہلے آگ تھی اب وہ باغ بن گئی۔ لیکن کمال دیکھیے، علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے جو رب نے اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرمائی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے گھر دعوت کے لیے گئے تو سامنے دسترخوان بچھایا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا تو آپ نے اپنی کنیز سے کہا کہ رومال لے کے آؤ۔ وہ رومال لائی تو وہ دھونے کے قابل تھا، یعنی اس پہ کچھ داغ لگے تھے، کچھ نشانات تھے۔ تو آپ نے کنیز سے پتہ کیا فرمایا؟ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ آپ کنیز سے فرمانے لگے کہ اس رومال کو تنور میں ڈال دو۔ کس میں؟ جس کو ہم اپنی زبان میں تندور بولتے ہیں، یعنی آگ میں ڈال دو۔ حضرت انس بن مالک کے گھر آنے والے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ اس رومال کو آگ میں ڈالیں گے یہ تو جل جائے گا۔ فرماتا لیکن ہم نے منظر دیکھا جب اس رومال کو آگ میں ڈالا گیا اور جب آگ سے نکالا تو رومال ایسے صاف تھا جیسے دودھ ہوتا ہے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ، جیسے دودھ ہوتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک سے پوچھنے لگے کہ انس یہ تو بتاؤ کہ یہ راز کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس رومال کو آگ نے نہیں جلایا؟ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے اس رومال کا کمال یہ ہے کہ اس رومال سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام اس رومال کو اپنے چہرے مبارک پر استعمال کرتے تھے تو رب نے اس رومال کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس رومال کو آگ، بولو آگ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں تو آگ گلزار بن جائے، بڑی شان کی بات ہے۔ لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو ہاتھ لگا دیں رب اس کو بھی آگ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ پھر آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مردے زندہ فرمائے نا جی، مردے زندہ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے اور آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے۔ اب چلتے پھرتے کی تفسیر میں جائیں نا تو لمبی بات ہو جائے۔ چلتے پھرتے کا مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے ویسے ہی بے نیازی کے انداز میں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور کوئی جا کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا کہ مردے زندہ کیسے کیے جاتے ہیں، پڑھیے نا سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، وہ آپس میں جو معاملہ ہوا وہ دونوں دنیا سے چلے گئے اور وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئے. میرے محبوب نے دعا فرمائی، اللہ نے دونوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. پڑھیے نا سبحان اللہ.